کچھ لوگ یہ اس طرح کی افواہ سازی میں مصروف ہیں کہ بس جی وہ باہر سے تو کوئی صحافی آ نہیں رہے، نہ آبزرورس آ رہے ہیں، تو یہاں ہم کوئی الیکشن کو کوئی برقع پہنا کے کوئی کارروائی کرنے والے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملک میں برقع پہنا کر الیکشن نہیں کروا رہے، قیاس سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں انتخابات کی کوریج کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پہلے ہی پاکستان میں ہیں۔ 174 درخواستیں موصول، 49 ویزے جاری کیے گئے، صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے، چور دروازے سے نہیں۔ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، بولے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بلاول بھٹو ملتان میں منشور پیش کریں گے، سرائیکی صوبہ بننے سے علاقے کے مسائل حل ہوں گے۔ سابق جج شوکت عزیز برطرفی کیس کی سماعت، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سابق ڈی جی ISI فیض حمید نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ شوکت عزیز صدیقی کے لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور من گھڑت قرار۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس، بانی PTI کا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، درخواستیں دائر کر دی گئیں، موقف اختیار کیا گیا۔ سابق چیئرمین نیب نے دباؤ کے باوجود سیاسی نوعیت کے کیسز بنانے سے انکار کیا، میرے اوپر بنائے گئے مقدمات سیاسی انتقام اور بدنیتی پر مبنی ہیں، کیسز کا ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت منظور کی جائے، درخواست میں استدعا۔ IMF کی شرائط پر FBR کی تنظیم نو، سمری کابینہ ڈویژن کو موصول، نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا، منظوری کا امکان۔ سمری میں ان لائن ریونیو اور کسٹمز کے الگ الگ بورڈ تجویز، 8 ممبران پر مشتمل بورڈ FBR کے معاملات دیکھے گا۔ نگراں حکومت کا برآمدات $100 ارب تک بڑھانے کا پلان، IMF کا اگلے 4 سال میں پاکستانی برآمدات $40 ارب سے بھی کم رہنے کا تخمینہ، پاکستانی درآمدات میں اضافہ کم اور درآمدات میں اضافہ زیادہ ہوگا، تجارتی خسارہ بھی اگلے 4 سال میں تقریباً $7 ارب مزید بڑھ جائے گا۔ مرتضی بھٹو قتل کیس، ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی، سابق پولیس افسران شیف سڈل، راہید طاہر اور دیگر ملزمان کی پیشی۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہتے ہیں انصاف لینے آئے تھے، جو اس کیس پہ نامزد تھے وہی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، ملوث افراد کو تحائف اور ترقیاں دی گئیں۔ ہم 40 سال سے زیادہ بھی انصاف کے انتظار میں ہیں، اینڈ I'm not sure how that case will proceed, but again we hope for justice. We hope for justice not only for my grandfather but for any sitting democratic leader in this country. کراچی کے عوام کے ووٹ کے سودے بازی کرنے والوں کو اب ووٹ نہیں ملیں گے، پیپلز پارٹی کا رویہ کراچی دشمن ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم نے ملک میں نظریات کی جنگ لڑی ہے، جماعت اسلامی کے کسی ایک بندے پر کرپشن کا کیس نہیں، عوامی سروے بتا رہے ہیں جماعت اسلامی پیش رفت کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی اجتماعات پر خودکش حملوں کے خدشات، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بنو اور ٹانک میں دفعہ 144 نافذ، اجتماع جلد سے جلوس اور کارنر میٹنگز پر پابندی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امیدواروں پر خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کا خدشہ ہے۔ سیکیورٹی خدشات، اسلام آباد کی بڑی یونیورسٹیز آج بھی بند رہیں گی، اسلامی یونیورسٹی کو بھی 26 جنوری تک بند کر دیا گیا۔ طورخم سرحدی گزرگاہ پر 10 روز بعد تجارتی سرگرمیاں بحال، افغان ڈرائیورز کو سفری دستاویزات بنانے کے لیے 31 مارچ تک کی مہلت دے دی گئی۔ 1 اپریل سے بغیر سفری دستاویزات کے کارگو گاڑیوں کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ کراچی میں رینجرز کا شمسی کالونی، شاہ فیصل کالونی میں ایکشن، حساس ادارے کا جعلی کرنل پکڑا گیا، اسلحہ، حساس ادارے کا جعلی کارڈ اور کار برآمد، ملزم نوسر بازی کر کے لوگوں سے بھاری رقم وصول کرتا تھا۔ پنجاب میں نمونیا کا خوف، 48 گھنٹوں میں 8 بچے ابدی نیند سو گئے،
580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां जारी, मुसल्लह जंग को 109 रोज हो गए। काबिज फौज का एक बार फिर अस्पतालों और एम्बुलेंसेस का घेराव, शदीद बमबारी से जमीन लरज उठी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से जायद फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 25,500 से बढ़ गई। हमास के जवाबी हमले, इसराइल की 21 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। यरगमालियों के अहल खाना का इसराइली काबीना के इजलास के दौरान पार्लियामेंट पर धावा। बुहर अमर में भी जंगी महाज फिर गर्म। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमनी फौजी तंसीबात पर एक बार फिर से हमला कर दिया। मिसाइल साइट, निगरानी के लिए काम यूनिट्स और दीगर अहम तंसीबात समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज की जवाबी कार्रवाई, खलीज अदन में अमरीकी कार्गो शिप पर मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज के आला अफसर का जंग में शिकस्त का एतराफ़। साबिक इसराइली मेजर जनरल का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह को हमास समझने की हमाकत ना करे। जंग का दौरानिया बढ़ा तो इसराइल की तकलीफ भी बढ़ेगी। इसराइली हुकूमत जंग से मुतालिक आदाद शुमार पर झूठ बोल रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फलस्तीनी बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम कर दिए। कहते हैं जूते की नीलामी से हासिल होने वाली रकम गजा के बच्चों के लिए कायम फंड्स में दी जाएगी। नीलामी 12 फरवरी तक जारी रहेगी।